بحیڑی میں ابھی رمضان شریف سے ایک دن پہلے ایک پروگرام ہوا جس میں جناب شجر علی صاحب مکن پوری تشریف لائے. انہوں نے داڑھی جو کہ سنت رسول ہے اس کے متعلق ایسی کچھ بیہودہ باتیں کہیں جن کو نہ ہم نے کبھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھنے کے بعد میں آج تک کسی سے سنا، کسی عالم سے یا مفتی سے نہ کہیں ہم نے پڑھا. کسی بھی سلسلے کا عالم ہو یا مفتی ہو ہم نے کسی کی زبان سے نہیں سنا. حد تو تب ہو گئی جب خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ حضرت علی اپنی داڑھی کو چہرے کے قریب سے کاٹتے تھے. آپ جناب شجر علی صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیے آخر تک. اس کے بعد میں تمام علماء اہل سنت حنفی علماء سے چند سوال کروں گا جن کے جوابات وہ تحریراً نہ دے کے تقریراً دیں، زبانی دے، تاکہ عوام اہل سنت داڑھی کے مسئلے سے بخوبی واقف ہو سکے. ایک مفتی صاحب ہم کو دلی ایئرپورٹ پر ملے. وہ کئی مرتبہ کہہ چکے تھے حضرت داڑھی خلاف شرع ہے آپ کی. یہاں بھی کہا گیا صاحب. میں نے کہا بھیا قرآن مقدس میں تو دکھاؤ. کہا ہے تو ایک مشت کا حکم ہے قرآن میں. میں نے کہا کہاں؟ کہا وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی تھی نا. تو میں نے کہا فرعونی ہو کیا؟ شریعت مصطفیٰ کی چل رہی ہے یا فرعون کی چل رہی ہے؟ دلیل دو تو کوئی ڈھنگ کی دو، ڈھنگ کی دلیل. آج میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اور کھل کے سمجھانا چاہتا ہوں. میں مفتی بھی ہوں، عالم بھی ہوں، کالج سے پڑھائی بھی کی ہے میں نے. اندھ بھکت نہیں ہوں، تالاب کا مینڈک نہیں ہوں. جو بات کہوں گا سمجھ کر کہوں گا اور دلائل کے ساتھ کہوں گا. ایک مشت داڑھی رکھنا بھی حرام نہیں. مفتیان کرام توجہ میں، ایک مشت داڑھی رکھنا بھی منع نہیں. ایک مشت سے چھوٹی بھی اگر کوئی رکھ لے تو کوئی حرج اور گناہ نہیں. آپ کہو گے کیسے؟ میں کہوں گا قرآن مقدس کی کسی آیت، رد المختار، علماء بیٹھے ہیں، ایک کتاب ہے رد المختار ہی کے ذریعے تمام فتاوے جی کتب معتبرہ میں ہے، اس سے تمام فتاوے اخذ کیے جاتے ہیں. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں واجب ہے واجب ہے واجب ہے واجب ہے. رد مختار میں لکھا ہوا ہے واجب وہ چیز ہوا کرتی ہے جو قرآن کے نص سنی سے ثابت ہو. ہر چیز کو آپ واجب نہیں کہہ سکتے. اس مسئلے کو توجہ سے سنیے گا ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. واجب کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو قرآن کے نص ظنی سے ثابت ہو. نص ظنی کیا ہوتی ہے؟ ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان. اور علماء فرماتے ہیں کہ جس کے الفاظ قرآن کے جن الفاظ کے معانی میں اختلاف ہو جائے اس چیز کو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب مانا گیا ہے. مثال کے طور پر آپ لوگ قربانی کرتے ہیں، قرآن مقدس میں جملہ آیا، قرآن مقدس میں آیت پاک آئی وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب نماز پڑھیے. ونہر، اب ونہر کے دو معنی ہیں. امام شافعی کے نزدیک معنی ہے سینے پر ہاتھ رکھنا اور حناف کے نزدیک معنی ہے قربانی کرنا. معنی دو ہو گیا، اس کو نص ظنی مانا گیا اور امام اعظم نے قربانی کو واجب قرار دے دیا. اور اس طرح سے قرآن میں کوئی اگر چیز ہے تو وہ ہوتی ہے واجب. اور قرآن کے معانی میں، قرآن میں اگر نص ظنی سے کوئی چیز ثابت ہو وہ ہوتی ہے واجب. اور قرآن مقدس میں اگر وہ الفاظ ہیں جن کے معانی میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو وہ ہوا کرتا ہے فرض. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. فرض کیا ہے، واجب کیا ہے. قرآن مقدس کی کسی بھی آیت میں میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں تمام ان خارجی مولویوں کو جو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بات نکال کر کے سادات کرام کی شان میں توہین کرتے ہیں. چیلنج، پہلا چیلنج
पूरा मुकम्मल चैलेंज कुरान मुकद्दस की किसी आयत से वो एक मुश्त का हुक्म साबित कर दें। तवज्जो से सुनिएगा और पूरे वसूख पूरे एतमाद के साथ बोल रहा हूं। बुजुर्गों ने रखी, सही किया, वो भी जाए। अगर छोटी किसी ने रखी तो पता है किसने रखी। वारिस आयात कौसर, फातह खैबर, दामाद पैगंबर, जिगर गोशे रसूल, हुजूर मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम के ताल्लुक से अल किताबुल मुसन्नफ फिल अहादीस वल आसार में साफ साफ लिखा हुआ है। समाद बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपनी दाढ़ी को चेहरे के करीब से काटा करते थे। ये हदीस देखिए, अहकामुत तहारा में, सुननुल फितरा में लिखा हुआ है हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी अपनी दाढ़ी को चेहरे के करीब काटा करते थे। इसके अलावा भी काना अली रज़ी अल्लाह अन्हु याखुदु मिन लिहयतिही मिम्मा यला वजहु, हजरत अली चेहरे के करीब अपनी दाढ़ी काटा करते थे। कोई सहाबी बड़ी रख लिया करता था, कोई छोटी रख लिया करता था, क्योंकि ये एक अहम मसला नहीं था। ये मसला क्या था? वाजिब का हुक्म, शिद्दत का हुक्म सबसे पहले अगर किसी ने दिया है तो वो दाद हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की है। आपने शिद्दत के साथ दाढ़ी को राइज किया। अब वो जमाना कैसा था, क्या जरूरतें पड़ी, क्यों इस बुनियाद पर एक मुल्क का हुक्म दिया, जबकि वाजिब क्या वाजिब जो कहा जाता है वो कुरान से साबित होना चाहिए। अब हदीस का रुख करते हैं। बोर हो सकता है बोर हो रहे हो, लेकिन तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में क्या आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुस्सु सवारिबा वारकुल्लाह वखालिफल मजूस, मूछे कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, मजूसियों की मुखालफत करो। हाँ, ये हदीस है, मूछे कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, लेकिन कितनी बढ़ानी है? एक मुश्त, उससे कम, उससे ज्यादा? हुजूर ने कुछ बयान ही नहीं फरमाया, कुछ बयान नहीं फरमाया। चलो ये सब बातें आलिमाना बातें, बड़ी बड़ी बातें आप लोगों के सर के ऊपर से जा रही होंगी। शॉर्ट एंड स्वीट एक बात समझ लीजिए, रसूल पाक ने जिस चीज पर शिद्दत की उस पर उम्मत को शिद्दत करनी पड़ेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज जायज की वो उम्मत को जायज करना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे हराम कहा उसे उम्मत को हराम कहना पड़ेगा। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबाए कराम ने या खुलफाए राशिदीन ने या किसी मौलाए कायनात अली मुर्तजा से कहा कि अली तुम्हारी दाढ़ी छोटी है, तुम फासिक व फाजिर हो, तुम्हारे पीछे नमाज नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह, जब मौला अली नमाज पढ़ाया करते थे तमाम सहाबा उनके पीछे नमाज पढ़ाया करते थे। मौला अली से किसी सहाबा ने शिद्दत नहीं की। और सुनो एक बात तवज्जो के साथ, सुन्नत दो किस्मों की हुआ करती है। पहली सुन्नत है सुनने आदिया, दूसरी सुन्नत का नाम है सुननुल हुदा। तवज्जो से सुने, सुनने हुदा क्या होती है? जिससे अवाम को हिदायत मिले, जिस सुन्नत से अवाम को हिदायत मिले। और सुनने आदिया उस सुन्नत को कहते हैं जो अरबों की आदत में शुमार था। जुब्बा पहनना हुजूर की सुन्नत, अज़ार पहनना हुजूर की सुन्नत, खजूर खाना हुजूर की सुन्नत। इंडिया में जुब्बा था ही ना, जब इंडिया में जुब्बा था ही नहीं, आदमी कोई जिंदगी भर जुब्बा नहीं पहने, सुन्नत तो है आका की, क्या वो फासिक हो जाएगा? सवाल, अगर कोई जिंदगी भर खजूर न खाए वो भी सुन्नत है, क्या वो फासिक व फाजिर हो जाएगा? नहीं। अगर कोई जिंदगी भर पूरी उम्र अगर कोई शख्स बड़े बाल ना रखे, बड़े बाल भी हुजूर ने एक मर्तबा रखे, क्या वो हो जाएगा? सवाल है उनसे, नहीं होगा। क्या आका ने कभी किसी पर इस बात पर हद कायम की कि उसकी एक मुश्त से छोटी है? हुजूर ने कभी हद कायम की?
صحابی نے کبھی حد قائم کی؟ ابو بکر صدیق نے کبھی کسی مسلمان کو مولا کائنات ہی کو پکڑ کر کہا اے علی تمہاری ایک مجھ سے چھوٹی کیوں ہے؟ نہیں کہا۔ عثمان غنی نے بھی نہیں کہا، عمر فاروق نے بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک مجھ سے کہیں زیادہ اہم انسان کا نمازی ہونا، پرہیزگار ہونا، تقوی والا ہونا، 30 رمضان شریف کے روزے رکھنے والا ہونا، دل میں ایمان ہونا، صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہونا، ایمان پر چلنا، یہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس سے کہ اس پر شدت کی جائے اور اس کے خلاف بولا جائے۔ ایک سوال اور، ہدایہ 4 مسلک ہے ہمارے، کتنے ہیں؟ کوئی 5واں نہیں ہے جس کا قبر میں تیسرا سوال ہونے والا ہے۔ 4 ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، 4 مسلک۔ امام اعظم کی کسی کتاب سے اگر ایک مشت کا حکم کوئی دکھا دے، امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ شاگرد لے کر آ جاؤ، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ اب میرا شاگرد اگر کوئی ہو کچھ بھی کہہ دے، مجھ سے کیا لینا دینا بھائی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ اہمیت رکھتا ہے۔ امام اعظم نے کہیں نہیں لکھا، امام شافعی نے کہیں واجب نہیں لکھا، امام مالک نے کہیں واجب نہیں لکھا، امام اعظم نے کہیں واجب نہیں لکھا، کہیں نہیں لکھا، کسی نے نہیں لکھا۔ کوئی ثابت کر کے دکھائے، دوسرا چیلنج۔ حضور نے کوئی حد مقرر نہیں کی، یہ تیسرا چیلنج۔ پہلا قرآن مقدس میں کوئی دکھائے، پھر سے سن لیجئے، قرآن مقدس میں کوئی دکھائے، حدیث میں دکھائے، یا پھر جو 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ کی خود کی لکھی ہوئی کتاب الفقہ الاکبر ہے، ساؤتھ افریقہ کے نوکری کورس میں میں نے خود پڑھی ہے، اس کتاب میں بھی کہیں واجب نہیں لکھا۔ اگر لکھا بھی ہوتا پھر بھی رسول اللہ نے اگر شدت نہیں کی، فاسق و فاجر نہیں کہا، صحاب نے نہیں کہا، تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ آپ کہو۔ ایک بات اور عرض کر دوں میں پورے وثوق کے ساتھ، وہ بات کیا ہے؟ ایک مشت زیادہ ضروری ہے یا ایمان کا ہونا؟ بولیے بھائی، ایمان کا ہونا۔ اور حضور نے فرمایا اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، ایمان اسی کا مکمل ہوگا جو سیدوں سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، انسان اگر آپ کے نزدیک نماز کا ہونا، نمازی ہونا، روزے دار ہونا، حج والا ہونا، زکات والا ہونا، ایمان والا ہونا، اللہ والا ہونا، درود پڑھنے والا ہونا، نعت پڑھنے والا ہونا، ذکر کرنے والا ہونا، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، صرف ایک مشت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ تو بھائی آسارام تو آپ کے امام ہونے چاہیے۔ اور بابا رام جو صاحب کی ابتدا میں تو آپ کو تیاری کرنی چاہیے کہ عیدین پڑھیں۔ اگر نماز، روزہ، حج، زکات یہ سب کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، آپ کے نزدیک صرف یہی اہمیت رکھتی ہے، تو ان کی بھی تو بہت بڑی بڑی ہے بھائی، جائیے ان کے پیچھے نماز پڑھیے۔ پتہ چلا کہ یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا ایمان اہم ہے، جتنا ایقان اہم ہے، جتنا فرائض اہم ہے، جتنے واجبات اہم ہیں۔ آپ کسی چیز کو زبردستی واجب نہیں بنا سکتے، مصطفیٰ نے، خدا نے جس کو واجب بنایا ہے بس وہی واجب اور فرض ہوگا، آپ کے کہنے سے کچھ واجب اور فرض نہیں۔ ابھی آپ نے جناب شیر علی صاحب مکن پوری کی ویڈیو دیکھی، اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے داڑھی کے متعلق کتنی الٹی سیدھی غلط سلط باتیں عوام کو سمجھانے کی کوشش کی، اور گویا کہ یہ ایک فتنہ عوام میں پھیلانے کی کوشش کی انہوں نے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ علماء سنی، تمام سنی حنفی علماء سے میری گزارش ہے کہ وہ داڑھی کی شرعی حیثیت فقہ حنفی میں اس کی کیا حد ہے، یہ بالدلیل مفصل مدلل بیان فرمائیں۔ اور جناب شیر علی صاحب مکن پوری اپنے آپ کو عالم فرما رہے ہیں اور مفتی بھی کہہ رہے ہیں، زبان سے خود کہہ رہے ہیں کہ میں عالم بھی ہوں، مفتی بھی ہوں۔
اب دوسرا سوال ملاحظہ کر لی کہ انہوں نے کیا کہا، کس طریقے سے کتابوں کے نام لیے. رد المختار ہے نام، انہوں نے رد المختار کہا خے کے ساتھ، ہے کے ساتھ. انہوں نے کتب معتبرہ کہا بے کے زیر کے ساتھ، جبکہ کتب معتبرہ ہے. اور الفقہ الاکبر کے بارے میں جو کچھ کہا اس کو بھی علماء بیان فرمائے. اور جناب شجر علی صاحب مکن پوری نے لفظ یلا کھڑے زبر کے ساتھ بولا، اس پر بھی تبصرہ علماء اہل سنت فرمائے. انہوں نے یہ داڑھی کا ثبوت امام اعظم سے براہ راست امام اعظم کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب سے مانگا، اور امام اعظم کے شاگردوں کو انہوں نے رد کیا. اب بتائیے مجھے کہ وہ شخص جو امام اعظم سے براہ راست ثبوت مانگے کہ امام اعظم کی لکھی ہوئی تحریر کردہ کتاب ہو، ان کے شاگردوں کے لکھے ہوئے کو، ان کی کتابوں کو رد کرے، تو وہ مذہب امام اعظم کا ماننے والا ہوا یا منکر مذہب امام اعظم ہوا؟ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ تمام سنی حنفی علماء سے میری گزارش ہے، یہ سارے ان سوالات کے جوابات وہ تحریراً نہ دے کے تقریراً دیں، تاکہ عوام اہل سنت آسانی کے ساتھ اس کو سن لیں اور سمجھ لیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں.